یہ چھوٹا سا کیپسول لوگوں کی خوبصورتی کا رازوں کا خزانہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو لگانا چاہیے یا کھانا چاہیے؟ میں ایک فارماسسٹ ہوں، میں آج بات کروں گا وٹامن ای کیپسول کے صحیح اور محفوظ استعمال کے بارے میں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میں ہوں فارماسسٹ عمر الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ڈاکٹر فارما فیکٹر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے لگانے کی۔ لگانا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کو لگانا وہاں پہ ہوتا ہے اگر آپ کی جلد خشک ہے، چہرے پہ خشکی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ لگا سکتے ہو، یا اگر آپ کے چہرے کے اوپر داغ دھبے ہیں آپ وہاں پہ اس کو لگا سکتے ہو۔ اور ہاں، اس کو صحیح طرح اگر استعمال کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو جاننا ہے تو آپ لوگ ایسے کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی پیچ ٹیسٹ کرنا ہے۔ پیچ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سکن کے کسی حصے پر آپ نے 24 گھنٹے کے لیے اس کو لگا دینا ہے، پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر اس سے الرجی ہو رہی ہو تو آپ لوگ مت اس کو یوز کرنا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2-3 ایویون کیپسول لے لینے ہیں، آپ نے اپنے کسی موئسچرائزر کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا ہے۔ اس کا اچھی طریقے سے آپ نے اس کا ایک سیرم بنا لینا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ارک گلاب ہوتا ہے، اس کے اندر آپ اس کو ڈال سکتے ہو، یا ایلو ویرا کا جیل ہوتا ہے، آپ اس کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور اچھا سا سیرم بنا سکتے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی اس کو لگاؤ گے اس کے اندر وٹامن ای شامل ہوگا، جو آپ کی سکن کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کی سکن کے اوپر اگر خشکی ہے، داغ دھبے ہیں، تو یہ ان کو بالکل ختم کر سکتا ہے۔ احتیاط اس کے لیے یہ کرنی ہوگی آپ لوگوں کو، اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ یہ مت یوز کرنا، کیونکہ یہ آپ کے جو مسام ہے ان کو بند کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن اتنی پرون ہے تو آپ نے پھر بھی اس کو مت یوز کرنا ہے۔ آپ نے صرف وہاں اس کو یوز کرنا ہے جہاں آپ کی جلد خشک ہو، آپ نے کسی اور جگہ بالکل اس کو یوز نہیں کرنا۔ اور کھانے کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بنا آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا ہے۔ آپ یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں یا کسی فارماسسٹ سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، اس سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں یہ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اگر آپ ویسے یوز کرتے ہو کسی کے مشورے کے بغیر تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے بلڈ کو پتلا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہے ہوتے ہو ساتھ، یہ جب یوز کرتے ہو تو آپ کا جو خون ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کی یہ میڈیسن ہوتی ہے، وارفرین ہو گئی، ڈسپرین ہو گئی، اسپرین ہو گئی، اس طرح کی آپ میڈیسن جب لیتے ہو تو آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے کافی تھن ہو جاتا ہے۔ اگر ساتھ میں آپ ایویان کے کیپسول لیتے ہیں تو آپ کا جو بلڈ ہے اس کے بہنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی یوز کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا۔ اور اب اس کا میں آپ کو پراپر اور صحیح طریقہ بتاتا ہوں کہ کیا اس کو کھانا چاہیے یا اس کو لگانا چاہیے۔ کھانے کے حوالے سے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا۔ اور لگانے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ یوز کرتے ہیں، پاؤں کی ایڑیوں پہ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ ایویان کیپسول کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اس کے جو آپ لوگ سوال کرو گے میں انشاءاللہ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ لوگوں کو اس کا صحیح طریقے سے جواب دے سکوں گا۔ تو اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں آپ لوگوں سے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔